اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس سکستھ کے لیے ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ہے سوامی وویکانند، اردو سبجیکٹ۔ پیارے بچوں، آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں، رحمت تیری سب سے سوا تو سب سے بڑھ کر مہربان۔ پیارے بچوں، ہم نے سوامی وویکانند کے بارے میں پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ سوامی وویکانند جو تھے وہ ایک بہت بڑی عظیم شخصیت تھی۔ ان کا جنم کولکاتہ میں ہوا۔ اصلی نام ان کا نریندر دتا تھا۔ ان کا رجحان یعنی سوامی وویکانند کا رجحان روحانیت اور خدا شناسی کی طرف تھا۔ سوامی وویکانند ایک روحانی شخصیت تھے۔ انہوں نے پروفیسر سری راما کرشنا کے بارے میں سنا تو پروفیسر سری راما کرشنا سے ملنے گئے اور وہاں پہ سوالات پوچھے اور ان کو ان سوالات کے جواب ملے جن سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا۔ پیارے بچوں، ہم آج یہاں سے پڑھیں گے سوامی وویکانند، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ سوامی وویکانند کو راما کرشنا مشن کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان ہی کی کوششوں سے مغربی دنیا بالخصوص امریکہ اور یورپ کو ویدانیت اور یوگا کے ہندوستانی فلسفوں سے شناسائی ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، بین المذاہب آگاہی کا بیڑا اٹھانے کا صحرا بھی انہی کے سر جاتا ہے، جس سے 19ویں صدی کے اختتام پر ہندوازم ایک عالمی مذہب کے طور پر ابھرنے میں کامیاب ہوا۔ ہندوازم جدید ہندوستان میں ہندو مت کے احیائے نو کے لیے سوامی وویکانند کی کوششوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ پیارے بچوں، سوامی وویکانند جو ہے وہ مغربی دنیا بالخصوص امریکہ اور یورپ کو ویدانت اور یوگا کے ہندوستانی فلسفوں سے انہوں نے شناسائی فرمائی۔ وویکانند کے روحانی گرو راما کرشنا جو ان کے روحانی گرو ہیں، پروفیسر راما کرشنا جو انگریزی پروفیسر تھے، نے ان کو سکھایا تھا کہ تمام مذاہب سچے ہیں اور انسانیت کی خدمت ہی خدا کی بڑی عبادت ہے۔ اپنے گرو کی وفات کے بعد وویکانند طویل سفر پر نکلے اور بستی بستی گھوم کر لوگوں کی حالت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے امریکہ، یورپ کا سفر بھی کیا اور وہاں لوگوں کے سامنے ہندو مت کا فلسفہ بیان کیا۔ وویکانند نے اپنی نظریات کی بنیاد دیانت فلسفے پر رکھی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی کہ وہ پاک دل اور پاک نظر ہو کر رہیں اور خود غرضی لالچ کو چھوڑ دیں۔ یعنی سوامی وویکانند ایک ایسے عظیم انسان تھے جنہوں نے اپنے مذہب پر غور و فکر کر کے انسانیت کو درس دیا اور لوگوں کو سکھایا کہ وہ پاک نظر اور پاک دل رہے اور خود غرضی اور لالچ دونوں کو چھوڑ دے۔ انہوں نے انسان سازی کو اپنا مقصد بنا دیا یا انسان سازی کو اپنا مقصد قرار دیا۔
اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور علمی و عملی سطح پر اپنی بے لوث کوششوں کی بدولت ان کو جدید ہندوازم میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت مانا جاتا ہے۔ سوامی وویکانند جی آج جو جدید ہندو مت دھرم ہے، اس میں سوامی وویکانند ایک بڑے عظیم انسان کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان اور اس سے باہر ہندو مت کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ انہوں نے ہندو مت کے نام کے تمام فرقوں اور دنیا کے تمام مذاہب کو ایک ہی منزل تک پہنچانے والے راستے قرار دیا۔ ان کے کتابات پر مشتمل کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور دنیا بھر میں شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ گو کہ ہم نے یہ جو سبق پڑھا، سوامی وویکانند ایک روحانی شخصیت تھے۔ اپنے گرو پروفیسر سری راما کرشنا سے انہوں نے تربیت حاصل کر کے ساری دنیا، ہندوستان، امریکہ اور یورپ میں ہندو مت کو پہنچایا اور انسانوں کو درس دیا کہ لالچ اور خود غرضی سے وہ پاک رہے، پاک دامن، پاک دل، پاک نظر رہے، اور انہوں نے اپنے مذہب کی بے لوث خدمت کی۔ پیارے بچوں، ہم نے آج سوامی وویکانند جی کے بارے میں جو یہاں پہ لیسن تھی وہ آج ہم نے پڑھی۔ اب آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس دوسری لیسن کے بارے میں۔ یہاں آپ دیکھیے کچھ لفظ: رجحان ہو گیا توجہ، خدا شناسی خدا کو پہچاننا، بے لوث ہو گیا خالص، جمناسک ورزش کرتب، ڈاک بٹھانا، دھوم مچانا۔ یہ کچھ لفظ ہیں اس سبق میں جن کے معنی دیے ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ یہ یاد کر لیں، اور یہاں پہ جو باقی سوالات بھی ہیں وہ بھی ہم دوسری لیکچر میں حل کرنے کی کوشش انشاءاللہ کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، تھینکس۔